اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل نعیم اختر آفیشیل۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین اکرام، حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، اور آج اسی سلسلہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نرمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی شفیق، بڑے مہربان اور بہت ہی نرم دل تھے۔ جب بھی دو کاموں میں سے آپ کو ایک کام کرنے کا اختیار دیا جاتا تو آپ اپنی امت کی آسانی کی خاطر آسان کام کو ترجیح دیتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تم میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی ہلاکت؟ اس نے کہا، میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس غلام ہے جس کو آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہی رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، ان کھجوروں کو صدقہ کر دو۔ اس نے کہا، کیا مجھ سے زیادہ کوئی ان کھجوروں کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر آپ مسکرائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک چمکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ان کھجوروں کو اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، شفقت اور محبت سے ہر شخص واقف تھا۔ آپ کو جو تکلیف پہنچاتا آپ اس کو ہدیہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو درگزر میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پوری انسانیت کے لیے تھی۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک شخص کو چھینک آ گئی۔ میں نے اس پر کہہ دیا، یرحمک اللہ۔ لوگوں نے مجھے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نماز ہی میں بول پڑا، کیا بات ہے، تم سب اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ سب اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ سب مجھ کو چپ کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ قربان ہوں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم اور مربی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ ملامت کی، صرف اتنا فرمایا کہ نماز میں انسانی کلام درست نہیں، نماز نام ہے تسبیح و تکبیر کا اور قرآن مجید کی قرات کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، کچھ مت کہو اور پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے محبت و نرمی سے کہا، یہ مسجد ہے اور اس میں پیشاب کرنا منع ہے، یہ جگہ صرف خدا کے ذکر، اس کی یاد اور اس کی کتاب کی تلاوت کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ایک ڈول پانی لا کر اس پر بہا دو۔ وہ صاف پانی لے آئے اور جس جگہ پیشاب کیا گیا تھا اس جگہ پر پانی بہا دیا گیا
اور بات یہیں ختم ہو گئی۔ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ لوگوں کو اس کی بات پر سخت غصہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تم ایسا پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دوسرے بھی اپنی ماں کے ساتھ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرنا چاہو گے؟ اس نے کہا، نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم نہیں۔ آپ نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں سے یہ کرنا ناپسند کرتے ہیں، کیا تم اپنی چچیوں سے ایسا کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی چچیوں سے یہ کرنا ناپسند کرتے ہیں، کیا تم اپنی خالہ سے کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی خالوں سے ایسا کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور کہا، اے اللہ، اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک صاف فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ پھر اس کے بعد اس نے کبھی یہ نہ سوچا۔ اس نرم گفتگو اور حکیمانہ اسلوب نے یقیناً اس نوجوان کے دل کی دنیا بدل دی ہوگی اور اس کے دل میں زنا کی ایسی نفرت پیدا کر دی ہوگی کہ پھر کبھی اس کے دل میں اس طرح کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔